ان بچوں کی توتلی زبان سے آقا نامدار سرور کونین سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نعتیں تیار کروائی، یقیناً تہ دل سے آپ کو داد دیتا ہوں۔ نعت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ نعت جو ہم اپنے بچوں کو تیار کرواتے ہیں نعت گوئی کے لیے، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے، تو یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو دعا دیتے تھے، منبر پر اپنی جگہ بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ پڑھیں، حضرت جبرائیل آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ اگر آپ تاریخ میں بھی جائے بہت بڑا عمل، چھوٹا عمل ہے۔ اور اس کے بعد نعت گوئی یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں آپ جس قدر مطالعہ کریں گے، جس قدر آپ الفاظ بتائیں گے، یہ سب کا سب گویا کہ بسا اوقات پوری ایک حالات حاضرہ کا ترجمہ ہوتا ہے، یا ایک شخصیت کا پورا سراپا وہ شخصیت نما ایک تحریر ہوتی ہے، یا یہ جو اشعار ہوتے ہیں پوری کتاب کا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس کی اہمیت پر اگر بات کی جائے تو وقت کم ہے۔ نعت کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بچوں کو جب ہم سکھائیں، یا بچے جو خود، جیسے ماشاءاللہ آپ کا نام حنظلہ عثمان، اس نے بہت اچھی نعت پڑھی، اس طرح جو ہے نا یہ جب خود پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے نعت کے اندر آپ نے کہاں سے نعت کو اٹھانا یہ بہت اہم ہے۔ جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں تو بات ایک ٹریک میں کر رہا ہوں، یعنی وہاں پہ گلے کے اندر، حلق کے اندر مختلف ٹریکس ہوتے ہیں کہ آپ اس لیول پر بات کر رہے ہیں، اونچی لیول پر بات کر رہے ہیں۔ ایک لیول وہ ہے میں چیخوں، ایک لیول وہ ہے میں زور زور سے جو ہے نا کسی کو پکاروں، ایک آواز کا لیول وہ ہے، اور ایک آواز کا لیول وہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں، اور ایک آواز کا لیول وہ ہے سرگوشی کر رہا ہوں، ایک آواز کا لیول وہ ہے عام طور پر میں باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ اب نعت کے ہم اٹھان جو اسٹارٹ پوائنٹ ہے نا، یہ بہت اہمیت کا ہے، کہاں سے ہم اسٹارٹ کریں۔ آپ نعت خوانوں سے پوچھیں جو نعت پڑھتے ہیں نا، تو ان کی اسٹارٹنگ پوائنٹ جب اچھی ہوتی ہے، ایون کیا اگر جو قرات بھی کرتے ہیں نا، حدر پڑھتے ہیں نماز میں یا ویسی اسٹیج پر، تو ان کی کہتے ہیں ابتدا اچھی ہوتی ہے تو انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ وہ ان کی اسٹارٹنگ پوائنٹ جب اچھی نہیں ہوتی نا تو ان کو بھی اچھا نہیں لگتا، آج میں کہیں اور ڈیوریشن میں جا رہا ہوں، ان کو پتہ چلتا ہے۔ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ان کے یہ جو ہے نا مہارت، تجربے سے، مشق، پریکٹس اگین اینڈ اگین اس چیز سے آتا ہے۔ آپ مسلسل پریکٹس کریں تب آپ کی جو ہے نا آواز جا کے ادھر ٹکتی ہے، جب آپ شروع کرتے ہیں ادھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ جو ہے نا جب سکھاتے ہیں نا اسٹارٹنگ پوائنٹ ان کی اچھی بنائیں کہ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کروں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ نے نعت خوان کی بنانی ہے، جس انداز سے آپ بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، یہاں سے ان کی اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں آپ کو، تو آپ خود دیکھیں کہ اس میں اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ اچھی ہے تو وہ آگے بھی اچھی ہوتی دکھائی دیتی ہے آپ کو، اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ بیکار ہے تو آگے وہ چل نہیں سکے گا۔ چلو میں آپ کو بتاؤں کہ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ یہ جو آپ نے جو ہے نا منقبت پڑھی صحابہ کرام کے بارے میں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی مدنی مدینے والے، یا اسی طرح وہ شہر محبت جنہوں نے پڑھا، مصطفیٰ مصطفیٰ جنہوں نے پڑھا، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ نے پتہ ہے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ عام بے تکلفی کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، اب میں چیخ بھی سکتا ہوں، کسی کو زور سے اس گلی سے پکار بھی سکتا ہوں، کیونکہ میری اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، بہت بیس سے شروع ہے۔ بیس کہتے ہیں موٹے پن کو، الفاظ اس کی آواز کی۔ تو میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ اب اگر اس سے اونچا کروں مفتی صاحب، میری نسبت مدینے سے، اب یہ اونچا میں نے اٹھایا، غلط اٹھایا، آپ کو اچھا لگے گا لیکن میں سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ آگے چل کے جو اس کی اٹھان ہے، نعت کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک آہستگی اس کو بولتے ہیں، آہستگی، ٹھیک ہے، اردو میں آہستگی ہے، آہستگی اس کو بولتے ہیں شاعری زبان میں۔
دوسرا جو ہے اس کا انترا ہوتا ہے، جو اس کی اٹھان ہوتی ہے. ایک ہے، اب دیکھو کہ میں کیسے آہستہ ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا ہے میں اگر اوپر اٹھاؤں گا نہیں اٹھا سکوں گا. ایک انسان کی اتنی وہ ہر آواز کی اپنی لیول. ایک ہے چاند عرش کا، اب میں اٹھا سکتا ہوں، اسی میری نسبت والے کی نعت کی جو ہے نا یہ انترا ہے، یہ اٹھانے. اگر میں اور ایک ہے آواز جا کے رک جاتی ہے. یہ پہلی بات تھی، پہلا نقطہ تھا. اس میں جو ہے نا جب آپ سیکھیں یا سکھائیں اس چیز کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے عثمان؟ دوسری بات، آواز جو ہے نا آپ جب نعت پڑھتے ہیں تو اس وقت بیس کہتے ہیں موٹے پن کو، اور اس کے بعد ٹریبل پتلے پن آواز کو. تو آپ آواز کے موٹے پن کی مشق کیا کریں. دوسری بات، جب آپ نعت پڑھتے ہیں نعت سے پہلے ریہرسل کیا کریں. اس ریہرسل کے لیے ہمیں ایک استاد تھے، وہ سکھاتے تھے جو الفابیٹس ہیں نا، واول ورڈز AIOU. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا آپ اونچی اونچی آواز سے پڑھتے رہے. تو یہ جتنے بھی خبر نامے والے ہیں وہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، قرات والے ہیں ایون اس کی پریکٹس کرتے ہیں، نعتخوان اس کے شاعر حضرات، قوال حضرات، سب کے سب یہی پریکٹس کرتے ہیں. تو ایک وہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، خاص انداز میں بیٹھ کر اس کو بہت اونچی آواز سے، اور سینہ ایسا کریں کہ پہلے سانس یہاں پہ جمع کریں، اس کے بعد اس کی پریکٹس کریں، پھر آئی. ٹھیک ہے، یہ آواز کی مختلف جو ہے نا اتار چڑھاؤ میں ادھر آپ کو نعت میں کام دیں گے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس کی جب آپ پریکٹس کریں گے نا آپ کی آواز بہت بیس میں آ جائے گی. وہ جو آپ کی آواز ادھر ادھر ہے نا وہ ایک جگہ آ کے جمع ہو جائے گی. پھر آپ جب اٹھائیں گے بہت خوبصورت روبدار انداز میں آواز اٹھائیں گے. آپ کی آواز آپ کو خود عجیب سی ہلکی پن محسوس نہیں ہوگی. اس آواز میں، اس آواز میں ایک روب ہوگا، ایک اعتماد اور جمع ہوگا. میری نسبت مدینے سے، ٹھیک ہے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں بیس کے ساتھ آپ شروع کریں گے. پھر آپ جب اٹھائیں گے تو وہ بالکل ریلیکس ہو کے اٹھا سکیں گے. آنکھوں کا تارا نام محمد، کوئی اپنے اوپر نہ پریشر محسوس کریں گے نہ کچھ بھی. وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ نے بیس میں. تو اس کے لیے دوسرا کیا ہے؟ پریکٹس آپ کریں. تو یہی چیز ڈاکومنٹری حضرات کرتے ہیں، جو ڈاکومنٹری پڑھتے ہیں، جو خبر نامہ پڑھتے ہیں، یہ AIOU کی بہت مشق ہے. بس آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں، اب کم ہے، جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ردم کا خیال رکھیں. ردم کیا ہے؟ ردم آپ کا کہیں بھی نہ ٹوٹے. جب آپ ایک ردم سے پڑھ رہے ہیں نا تو اسی ردم کے ساتھ لے کے جائیں. یہ میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں، بہت اہمیت کا حامل ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندے سے جو ہے نا اسٹارٹنگ پوائنٹ کچھ غلط ہو جاتی ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، تو اس کا میں حل بتاتا ہوں. وہ جو ہیلے بتاتے ہیں مفتی صاحب، یہ نعتخوانوں کا ہی ہیلہ ہے. وہ یہ کہ آپ سے اگر مثال کے طور پر اسٹارٹنگ پوائنٹ گم ہوگی، اچانک بڑا مجمع ہے، بڑے مجمع میں بسا اوقات ہو جاتا ہے غیر اختیاری غیر شعوری کے طور پر، آپ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط لے لیا، پھر آپ اٹھان تھوڑا سا آہستہ کریں. آپ اٹھان تھوڑا سا اس لیول پہ نہ جائیں جس لیول پہ یہ نعت بنی ہے، جس لیول کے طور پر یہ طرز بتائی جاتی ہے، پھر تھوڑا سا کم کریں. یہ آپ کا نعت بہت اچھے انداز سے اختتام پذیر ہوگا. تو تیسری بات یہی تھی کہ آپ اس میں ردم برقرار رہیں. آپ کی اگرچہ آواز آگے پیچھے ہیں، آپ اس میں ایک سینس میں جائیں، انشاءاللہ آپ کی نعت خوبصورت انداز سے مکمل ہوگی. بس انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.